جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج کے سلسلے میں بھی آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اول تاخیر توجہ کے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی ہم علم دین کے بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان باتوں کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کریں گے کہ جو ہمارے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے میں معاون و مددگار یہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے یقیناً وہ بڑا سعادت مند ہے، اور آئیے فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس درود پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، اگر ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں تو شاید کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیز جو ہے نا دیکھنے کو ملتی ہے، اور شاید اس کو ہم خود بھی فیل کرتے ہیں مختلف لوگوں کے حوالے سے، اور ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ہم اسے پسند نہیں کرتے، یا پھر جب ہم کسی کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید میں یہ درست ہی کر رہا ہوں، لیکن ہر مرتبہ اس طرح کا کام کرنا یہ درست نہیں ہو پاتا۔ جس طرح کسی اور کے کرنے کی وجہ سے ہمیں برا محسوس ہوتا ہے بعض اوقات، اسی طرح ہمارے وہ عمل کرنے کی وجہ سے سامنے والے کو بھی برا محسوس ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بات بات پر ٹوکتے رہنا۔ جی ہاں، وقت بے وقت کسی کو ٹوکتے رہنا، ڈانٹتے رہنا، یا پھر ان کو جھاڑنے کی جو عادت ہوتی ہے نا کہ یہ کیوں کیا تم نے، یہ کس لیے کیا ہے، تم کو کس نے کہا تھا کرنے کے لیے۔ کئی مرتبہ تو شاید ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے کے لیے اگر میں آپ کو عرض کروں نا تو ٹوکنے کی اتنی عادت بڑھ جاتی ہے، تو اگر کوئی کھڑا ہے تو کھڑا کیوں ہو گئے بھائی، بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں تو کیوں لیٹے ہیں، تو پھر بندہ کرے کیا آپ کے سامنے، وہ تو پریشان ہو کر رہ جائے گا نا۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا اگر ہم کچھ کیٹیگرائز اگر ہم اس کو کریں کہ کس کا ٹوکنا کس کا روکنا یہ کس طرح کا ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پر نا بنیادی طور پر بالخصوص ماں باپ کے حوالے سے اگر میں آپ کو ایک بات عرض کروں تو یاد رکھیے گا کہ انسان تو انسان، جانور بھی جو ہے نا اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ایک بے زبان جانور ہوتا ہے، پرندہ ہوتا ہے، یہ بھی نا اپنے بچوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہی کرتا ہے۔ کوئی بھی جانور یا پرندے کو اگر آپ لے لیں گے نا تو شاید وہ اپنے بچوں کو نقصان کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے۔ تو جس کے اندر اتنا شعور نہیں ہے وہ مخلوق کہ جو اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک سانپ کو اگر آپ دیکھ لیں نا، جب سانپ کسی چڑیا کے گھونسلے کی طرف بڑھتا ہے نا تو چڑیا چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے سے، اب وہ چھوٹے بچوں کی طرف جب بڑھتا ہے نا تو بالخصوص اگر ماں کی اگر بات کی جائے یا باپ کی اگر بات کی جائے، وہ چڑیا ہو یا پھر چڑیا کا میل ورژن ہو، وہ کہ فیمیل لے لیں آپ یا میل لے لیں، تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو
ایک ایسا سانپ جو اس کو نگل سکتا ہے، وہ ان کے بچوں کی طرف، گھونسلے کی طرف جب بڑھتا ہے نا، تو وہ بھی چڑیا جو ہوتی ہے نا، وہ سانپ سے لڑ جاتی ہے، وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے نا اس کے قریب میں پھڑ پھڑا رہی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جن جانوروں کے اندر انسان کے مقابلے میں وہ سوچ اور سمجھ نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے، وہ بھی اپنے بچوں کی جب اتنی فکر کرتے ہیں، تو پھر انسان تو انسان ہے نا۔ انسان کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اچھے اور برے کی تمیز عطا فرمائی۔ تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا کسی بات پر ٹوکنا، کسی بات پر روکنا یہ غلط ہوگا؟ ہمیں کیوں پسند نہیں آتا؟ یہ ظاہر سی بات ہے، آج اگر آپ بھلے ہی بڑے ایجوکیٹڈ ہو گئے ہوں اور بہت کچھ جو ہے نا آپ نے حاصل کر لیا ہو، لیکن آپ کے ماں باپ کے پاس زندگی کا جو تجربہ ہے نا وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگرچہ ایک سمجھنے کے لیے اگر میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کے والدین نے چند کلاسز اسکول جا کر پڑھائی کی ہے، یا فار ایگزامپل 10 تک انہوں نے پڑھا ہے، یا 12ویں انہوں نے پڑھی ہے، انٹر کر لیا ہے، اور آپ گریجویٹ ہو چکے ہو، بڑی سے بڑی ڈگری آپ نے حاصل کر لی، تو ٹھیک ہے، ایک سمجھنے کے لیے کہ آپ کے پاس علمی اعتبار سے صلاحیت ہوگی، لیکن زندگی کا تجربہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو تجربہ ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکل لائف گزار چکے ہیں نا۔ تو اب ان کے پاس اتنی سمجھ ہے کہ کس کام کو کرنا بہتر ہے اور کس کام کو کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے ماں باپ اگر آپ کو ٹوکتے ہیں تو وہ آپ کی برائی کے لیے نہیں، یا آپ کی کو جو ہے نا خامی کی طرف لانے کے لیے نہیں، یا آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو روکتے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو ٹوکتے ہیں۔ اسی طرح سے استاد کی طرف اگر چلے جائیں تو استاد جو ہوتا ہے نا، ماں باپ نے یقیناً جنم دیا ہے، اور ماں باپ ہماری زندگی کے وہ معاملات کو جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹس کو پوری کر رہے ہوتے ہیں جو ایک ماں باپ کے ذمے ہوتی ہے۔ لیکن استاد کو اگر دیکھا جائے نا، تو استاد یہ ہمارے فیوچر کو برائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیں اخلاق بھی سکھا رہا ہے، ہمارے کردار کو بہتر بنا رہا ہے، ہمیں علم بھی جو ہے نا وہ بتا رہا ہے، ہمیں بہت ساری ریسرچ بتاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں اگر استاد بھی کسی بات پر ٹوکتا ہو تو یہاں پر بھی چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنے استاد کے ٹوکنے کا برا نہ مانے، بلکہ استاد کے مرتبے کو اگر دیکھا جائے نا، تو مجھے کچھ وہ باتیں یا وہ روایتیں یاد آ رہی ہیں کہ استاد کا مرتبہ جو ہے نا یہ ماں باپ سے بڑھ کر بتایا گیا ہے۔ تو استاد جو ہے نا یہ ہمارے فیوچر کو برائٹ کرنے والی شخصیت ہوتی ہے، یہ ہمیں ڈیولپ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے اندر ہمارے اخلاق و کردار کو، اور ہمارا جو سیلف، ہمارے اندر ایک موٹیویشن ہونا چاہیے، یا امپرومنٹ ہونا چاہیے، یا جو ایک نالج ہماری ہونی چاہیے، یا ہمارے اندر جو اسکلز ہونی چاہیے، وہ اس کو ڈیولپ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو بالخصوص یہاں دو افراد کی میں نے بات کی ہے کہ ماں باپ، اور دوسرا یہ کہ استاد، ان کے ٹوکنے پر جو ہے نا کبھی برا نہ مانیے گا، اور پھر اس کو پازیٹیو وے پر لے کر جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ بہرحال سلسلہ ہے ہمارا جیسی کرنی ویسی بھرنی، لیکن یہاں ایک جنرلی ایک ٹاپک اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تو کچھ لوگوں کی شاید عادت بن جاتی ہے کہ وہ بات بات پر جو ہے نا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ٹوک رہے ہوتے ہیں اپنے امپلائیز کو، یا پھر اپنے جو افراد خاندان ہیں، گھر کے بڑے آپ ہو گئے، یا پھر آپ خاندان کے بڑے ہو گئے، تو اب وہ جو چھوٹے افراد ہیں اب ان کی اتنی چل نہیں پاتی نا آپ کے سامنے، تو اب ان کو ٹوکنا، ان کو روکنا، ان کو ڈانٹنا، ان کو غصہ کرنا، ان کے اوپر چلانا، یہ شاید عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو وقت بے وقت اس طرح کی چیزیں کرتے رہنا یہ انسان کی وقعت کو، اور پھر اس کا جو ایک اسٹیٹس ہے نا، وہ اگرچہ بڑاپن باقی تو ہے بظاہر، لیکن اس کی عزت جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں رہتی۔ تو بہرحال اس طرح سے نہ کیا جائے۔ مزید اگر اس کو سمجھنے کے لیے ایک حکایت میں اگر آپ کو سناؤں تو انشاءاللہ عز و جل مزید جو ہے نا یہ ڈیفائن ہو جائے گا کہ آئیے اپنے سلسلے میں ہم ایک حکایت کو شامل کرتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک بڑا امیر آدمی تھا، اور نک چڑھا آدمی نا، ہمیشہ ناک پہ غصہ رہتا، منہ بالکل اترا ہوا رہتا، غصے کی کیفیت میں رہتا، جتنے بھی اس کے نوکر چاکر ہوتے تو ان کے ساتھ جو ہے نا اس کا رویہ اس کا ایسا تھا کہ وہ ڈانٹنا ڈپٹنا، اور پھر اگر کسی وجہ سے
کوئی نوکر اس کا، کوئی غلام اس کا اگر کوئی کام نہیں کر پاتا نا تو اس کی عادت پتہ ہے کیا تھی؟ یہ ڈانٹنا ڈپٹنا تو تھا ہی، اس کی وجہ سے اس کے نوکروں کے دل میں ایک عداوت بیٹھ گئی نا، بولے یار کس طرح کا آدمی ہے۔ اب مجبوری ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، کام تو کرنا ہی ہے، گزارا ہے، زندگی گزارنی ہے، گھر بار چلانا ہے، تو آدمی بہت کچھ برداشت کرتے ہوئے جو ہے نا کام کاج کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس سیٹھ صاحب کا جو معاملہ تھا نا وہ اسی طرح کا تھا کہ بس ڈانٹتے ہی رہنا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹنا ہے، بہت غصہ کر جانا ہے، ذلیل کر دینا ہے، تو یہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ بہرحال اس کی عادت کے اندر جو ہے نا ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ اس نے ہر نوکر کی جو ذمہ داریاں ہوتی تھی نا، وہ ذمہ داریوں کی باقاعدہ پوری ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، اور اگر کسی دن کوئی نوکر اس کا کام کاج کے دوران کوئی کام بھول جاتا، چھوڑ دیتا، تو وہ جو رئیس آدمی تھا نا، دولت مند تھا وہ، تو وہ لسٹ نکالتا اور نکال کر جو ہے نا اس کے سامنے کھول دیتا اور کہتا کہ یہ تمہارا کام ابھی باقی ہے، اور سب کے سامنے جو ہے نا اس کو ذلیل کر دیا کرتا۔ بہرحال ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ گھوڑ سواری کا شوق پورا کر کے گھوڑے سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں جو ہے نا گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا، اور ہوا یہ کہ اسی دوران جو ہے نا گھوڑا دوڑ پڑا۔ اب پیر اس کے اندر جو ہے نا الجھا ہوا ہے، اب گھوڑا جو ہے دوڑتا ہوا جا رہا ہے، تو اب یہ زمین پر جو ہے نا گھسٹتا ہوا جا رہا تھا، تو اس نے اپنے جو ہے نا ایک نوکر کو مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کرو اور اس گھوڑے سے جو ہے نا وہ گھسٹنے سے مجھے بچا لو۔ تو اب چونکہ یہاں موقع تھا نوکر کے پاس، چنانچہ اس نے اپنے مالک کی مدد کرنے کے بجائے جیب سے رئیس کی دی ہوئی، یعنی اس سیٹھ صاحب کی جو لسٹ بنا کر دی تھی نا کام کاج کی، تو اس نوکر نے اپنی جیب سے لسٹ نکالی اور نکال کر جو ہے نا دور سے وہ دکھانے لگا کہ سیٹھ صاحب اس لسٹ کے اندر جو ہے نا یہ لکھا ہوا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اگر تمہارا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں الجھ جائے تو چھڑانا یہ میری ڈیوٹی ہے۔ لہٰذا یہ سن کر رئیس جو ہے نوکروں سے کیے ہوئے برے سلوک سے، اس بیڈ بیہیویئر سے جو ہے نا وہ پچھتانے لگا، لیکن اب اس کا پچھتانا کیا تھا؟ چونکہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی۔ لہٰذا آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مقام و مرتبہ دیا ہے، چلیں دنیا کے اندر دولت دی ہے، آپ کسی آفس کے اندر باس بنے ہوئے ہیں، آپ کے اندر ٹھیک ہے بہت سارے امپلائی جو ہے نا وہ کام کرتے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی آپ باس اگر بن گئے ہو تو آپ رعب دکھانے کے لیے اپنا کیا غصہ ہی کرو گے؟ آپ اپنا جو ہے نا وہ بڑاپن دکھانے کے لیے ڈانٹو گے ہی تو آپ بڑے کہلاؤ گے، آپ ڈانٹو گے ہی تو آپ باس کہلاؤ گے، آپ جو ہے نا کسی کو ذلیل کرو گے ہی تو آپ بڑے کہلاؤ گے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کو اگر لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے اونچی جو ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں گے نا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کبھی کسی غلام کو، کسی صحابی کو ڈانٹا نہیں نا، ہاں بس پیار، شفقت اور محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تربیت فرمایا کرتے۔ اچھا موقع بھی ایسے ایسے آئے نا کہ فطری طور پر بندے کو جو ہے نا بڑا غصہ آ جاتا ہے، جیسے وہ ایک واقعہ ہے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو ہے نا عرض کی کہ حضور مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اچھا اب یہاں آپ غور کریں کہ ایک لیول پر بندہ ہونا اور وہ آ کر ایک ایسی بات کی اجازت مانگ رہا ہو جس کو آپ پسند ہی نہیں کرتے۔ جی ہاں، آپ جس کی مخالفت کر رہے ہو، جس کام کی، جس برائی کی آپ مخالفت کر رہے ہو، وہ آ کر پرمیشن مانگ رہا ہو تو ایک فطری بات اگر میں کروں نا تو شاید آدمی کی آستین چڑھ جائے، غصہ آ جائے کہ بولے یار کیا ہو گیا ہے تم کو، دماغ تھوڑی خراب ہو گیا تمہارا کہ میں جس چیز کی مخالفت کر رہا ہوں، جس برائی سے میں معاشرے کو بچانا چاہتا ہوں، اسی کی پرمیشن لینے کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ اور اطراف میں جو لوگ ہوں گے نا وہ بھی شاید غصے میں آ جائیں گے، ان کی بھی آستینیں چڑھ جائیں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہماری جانیں قربان۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بٹھایا اور بٹھا کر کے جو ہے نا اس کی تربیت فرمائی اور ایک ایک سوال فرمایا، ارشاد فرمائے کہ جس عورت کے ساتھ تو بدکاری کرنا چاہتا ہے، اگر یہی کام کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟
کیا تو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر ماں کے ساتھ تو کہ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ تیری بیوی کے ساتھ، تو کہا کہ یہ بھی پسند نہیں کروں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ تیری پھوپھی، خالہ، اس طرح سے جو ہے نا ایک ایک رشتہ پیارے آقا نے گنوایا، تو اس نے ہر بات پر کہا کہ میں پسند نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی کہ تو جس کے ساتھ یہ برا کام کرنا چاہتا ہے، برا فعل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا بھی فرمائی، اس نے توبہ کی، اور جب تک وہ زندہ باقی رہے اور اس برائی کی طرف ان کے قدم کبھی نہیں بڑھے۔ لہٰذا اب یہاں پر جو ہے نا میں بالخصوص ایف جی این چینل کے ناظرین سے اگر میں عرض کروں تو آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ لیجئے گا۔ آپ گھر کے اندر جو ہے نا وہ کتنا ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں۔ جی، وہ ایک بڑی پیاری بات جو ہے نا سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے کہ بالخصوص یہاں ماں اور باپ کا کردار بھی اگر میں آپ کو عرض کروں تو ٹھیک ہے، ماں کا ایک اپنا معاملہ ہے، باپ کا ایک اپنا معاملہ ہے، اور شروع میں ہی میں نے عرض کیا کہ ان کا ٹوکنا، ان کا ڈانٹنا، ان کا ڈپٹنا جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اولاد کی برائی کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں یا اولاد کا برا چاہتے ہوں، بلکہ وہ بھلائی کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا والدین کی خدمت میں بھی اگر میں عرض کروں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ بننے کا شرف عطا کیا ہے، تو اپنی اولاد کے ساتھ بھی جو ہے نا وہی حسن سلوک کا معاملہ فرمائیں کہ جس کے متعلق ہماری تربیت فرمائی گئی ہے۔ شریعت نے جس طرح کا ایک تقاضا ہمیں بتایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی کرنی ہے۔ فار ایگزامپل جو مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ دو طرح کے لوگوں کو آپ لے لیجئے گا، اور دو طرح کے لوگ ہیں نا باپ ہی ہیں۔ ایک باپ وہ ہے کہ جب اپنے کام کاج سے، اپنی آفس سے یا اپنی دکان سے وہ شام میں گھر لوٹتا ہے نا، تو اس کے گاڑی کی جب آواز گھر کے لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، چاہے وہ بائک سے آئے کہ کار سے آئے، یا دروازے کو نوک کرتا ہے، اب پتہ ہے کہ رات 9 بجے جو ہے نا ابا گھر آ جاتے ہیں اور 9 بجنے والے ہیں، اور جیسے دروازے پر ڈور بیل بجتی ہے یا نوک کیا جاتا ہے تو گھر کے اندر جتنے افراد تھے نا، وہ ڈور بیل بجنے پر یا گاڑی کی آواز آنے پر اس سے پہلے ان کا ماحول یہ تھا کہ وہ آپس میں کچھ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک خوشی کا ماحول تھا، اور ایک انجوائے جو ہے نا وہ کر رہے تھے، بھلے ہی جس طرح سے وہ کر رہے تھے، اب وہ جائز ناجائز کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ایک خوشی ان کے چہروں پر تھی، مسکراہٹ ان کے چہروں پر تھی، اور جیسے ڈور بیل بجی نا، اور پھر یہ اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ ابا ہی آئے ہیں، جی ہاں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ سب اپنے اپنے جو ہے نا وہ کمروں میں چلے جاتے ہیں، کوئی جا کر اپنا ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے، کوئی جا کر کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جو اس کے بچوں کی امی ہے تو وہ کچن میں چلی گئی، تو بیٹیاں ہیں تو فلاں کمرے میں چلی گئی، بیٹے ہیں تو فلاں کمرے میں چلے گئے، دیگر جو گھر کے افراد ہیں نا وہ فلاں کمرے کے اندر چلے گئے۔ اب یہاں جو ہے نا اس شخص کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نا شاید اپنے گھر کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ نے کنٹرول میں نہیں رکھا، بلکہ آپ نے ان کو پریشر میں رکھا ہے، جی ہاں۔ اور جب یہ پریشر ایک دن ختم ہوگا نا، کب ختم ہوگا؟ جب آپ بڑھاپے تک پہنچ جاؤ گے، جب آپ کی یہ آج جو طاقت قوت ہے نا، اور جو رعب و دبدبہ ہے وہ ایک دن ختم ہی ہونے والا ہے۔ جب آپ کی اولاد جوان ہو جائے گی، ان کے ہاتھ میں جب پاور آئے گا نا، تو پھر وہ آپ کی نہیں مانیں گے، آپ کی عزت بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو ایسا کرنے پر یہ لگتا ہے کہ میری اولاد میری عزت کرے گی، تو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ وہ آپ کے پریشر کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ یہ باپ ایسا لگتا ہے جیسا کوئی درندہ جو ہے نا وہ سامنے آ گیا ہو اور سب ڈر کے جو ہے مارے جو ہے نا اپنے اپنے کمروں میں بھاگ گئے ہوں، تو یہ باپ جو ہے نا کامیاب باپ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے ایک باپ وہ ہے نا کہ جب گھر کے اندر افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ افسردہ ہیں، لیکن جب وہ ڈور بیل بجتی ہے نا، تو پھر گھر کے جب بچے ڈور بیل سنتے ہیں یا اپنے باپ کی گاڑی کی آواز کو سنتے ہیں نا کہ ابا آ گئے ہیں، تو پھر استقبال کرتے ہیں، گھر کا دروازہ کھولتے ہی جو ہے نا کوئی لڑکا آ کر گلے سے لگا لیتا ہے، تو کوئی چھوٹی بچی جو ہے نا گلے پڑ جاتی ہے اور وہ سینے سے لگ جاتے ہیں۔ جو افسردہ چہروں کے ساتھ گھر کے افراد بیٹھے ہوئے تھے، یا فار ایگزامپل کسی ٹینشن میں تھے نا، تو ان کے دلوں کو راحت پہنچ جاتی ہے کہ ہاں اب ہمارے گھر کا کوئی فرد ایسا آیا ہے کہ جو اب ہماری مشکلوں کو دور کر دے گا، ہمارے چہروں پر خوشی لے کر آئے گا، مسکراہٹ لے کر آئے گا۔ تو اب بتائیں کہ دونوں باپ میں کامیاب باپ کون، اور اولاد کے نزدیک عزت کس کی بنے گی؟ تو انڈرسٹوڈ ہے، آپ خود اس کا جواب دے دیں گے کہ پہلا جو تھا نا وہ تو اپنے رعب و دبدبے کی وجہ سے
بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا صرف اس کی طاقت کا رعب چل رہا تھا، لیکن اس کی عزت نہیں ہو رہی، بڑھاپے میں بھی شاید اس کی اولاد عزت نہ کر پائے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا اگر ہم ماں باپ بننے کا شرف حاصل کر چکے ہیں تو پھر ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح شریعت نے نرمی کا ایک تقاضا ہمیں بتایا ہے۔ مزید FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر میں پھر دیگر افراد خاندان سے بھی اگر عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے ڈانٹ ڈپٹنے پر برا نہ مانیں، بلکہ اس کو پازیٹیو وے کی طرف لے کر چلیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہتریاں نصیب ہوں گی۔ اور الغرض یہ ہے کہ بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس امیر آدمی کا ہم نے سنا کہ اس نے لسٹ نکال کر دکھائی نا، اور نوکر نے کہا کہ بھائی یہ میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے کہ جب آپ گھوڑے کی رکاب میں آپ کا پیر الجھ جائے اور آپ گھسیٹتے ہوئے چلے جاؤ تو مجھے نکالنا ہے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا ایک دن ایسا آئے کہ ہمیں جو ہے نا افسوس کرنا پڑے کہ کاش میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے محبت اگر بانٹی ہوتی تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو واقعی یہ سچ ہے، کما تدین تدان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ لہٰذا آئیے ایک اور بات انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک بار سفر کے دوران مجھے ایک خشک بیابان سے گزرنا پڑا۔ اس دوران مجھے پیاس لگی لیکن کہیں سے پانی دستیاب نہ ہو سکا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو دیکھا جو عرب کا ایک دیہاتی شخص تھا جس کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پانی کا یہ مشکیزہ کتنے کا بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ 5 درہم میں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ کچھ قیمت کم کر دو، کہ قیمت کم کرانے کی آپ نے کوشش کی لیکن وہ مانا نہیں، اور آخر کار ہوا یہ کہ آپ فرماتے میں نے 5 درہم کے بدلے پانی کا مشکیزہ اس سے خرید لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی میرے پاس ستو موجود ہیں، کیا آپ کھائیں گے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک پیالے میں ڈال کر میں نے اسے ستو دیے اور وہ اسے کھانے لگا۔ اب یہاں رک کر جو ہے نا میں ایک اور بات اگر آپ کو عرض کروں کہ امام اعظم کی کیا شان ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز اخلاق آپ دیکھیے گا کہ جس آدمی سے آپ نے پانی خریدا اس سے قیمت کم کروانے کی کوشش کی لیکن وہ مانا نہیں، اور یہاں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی تو خریدا پورے کے پورے اتنے ہی درہم میں جتنی اس نے قیمت بتائی تھی کہ یہ 5 درہم ہے، مانا ہی نہیں کہ کم کرے، ایک تو درہم کم کر دیتا لیکن کچھ بھی نہ کیا۔ لیکن امام اعظم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ کے پاس جو ستو موجود تھے کتنے بہترین اور پیارے انداز میں جو ہے نا وہ آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، کہنے لگے کہ اے میرے بھائی میرے پاس ستو ہے، کیا آپ کھائیں گے؟ تو یہ اخلاق کا نا کتنا اونچا درجہ ہے، کتنا اعلیٰ لیول ہے کہ شاید ہم جیسا ہو تو پھر منع کر دے، بولے یار اس کو تو دوں گا ہی نہیں۔ میں نے تو اس کی دکان پر گیا تھا نا، بولے کہ اس کی دکان پر گیا تھا، 1 روپیہ اس نے کم نہیں کیا یار، بولے اس کو دعوت دوں، میں اس کو انوائٹ کروں، بولے ایسا آدمی تو نہ، بلکہ اس کا ایک اپنا معاملہ تھا جو اس نے کر دیا۔ لیکن ہمارے امام کی شان یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا آپ نے اس کو دعوت دی اور پھر اسے جو ہے نا اپنے ساتھ کھانے میں شامل فرما لیا۔ بہرحال جب اسے ستو دیے گئے تو وہ اسے کھانے لگا، اور ستو کھا کر جب اسے پیاس لگی نا تو اس نے پوچھا کہ حضرت پانی کا ایک پیالہ آپ دیں گے مجھے، اور آپ بتائیے کہ پانی کا ایک پیالہ آپ کتنے میں دیں گے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے کہ میں اب ایک پیالہ پانی کا تمہیں 5 درہم میں دوں گا۔ آپ نے مشکیزہ 5 درہم میں خریدا تھا، اب جب اس کو ضرورت آئی تو آپ نے فرمایا کہ اب میں 5 درہم میں صرف ایک پیالہ پانی آپ کو دوں گا۔ تو اس نے منت سماجت کی، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے نہ مانا۔ اس کو نگیٹو میں یہاں نہ لیا جائے کہ بھائی امام اعظم نے بھی ایسا کر دیا، نہ، بلکہ بزرگوں کے کام یہ تربیت کے طور پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس نے منت سماجت کی، لیکن بڑی منتیں کی، سماجت کی، لیکن امام اعظم نے وہی فرمایا کہ نہیں، 5 درہم میں ہی تمہیں ایک پیالہ پانی ملے گا۔ آخر کار اس نے 5 درہم دیے اور 5 درہم کے بدلے میں پانی کا پیالہ جو ہے نا وہ حاصل کیا۔ تو اس طرح جو ہے نا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 5 درہم میں جو پانی میں نے خریدا تھا وہ
پانی بھی مجھے مل گیا اور میرے 5 کے 5 درہم جو ہے نا مجھے واپس مل گئے۔ اب یہاں پر اس واقعے سے جو تربیت ہمیں حاصل کرنی ہے، جو سبق ہم نے حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بالخصوص ان لوگوں کی اگر بات کی جائے کہ جو کسی نہ کسی مواقع پر اپنے آئٹم کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالخصوص اگر پچھلے کچھ مہینوں کی اگر بات کی جائے تو پینڈیمک ٹائم کو آپ یاد کیجئے گا کہ اس وقت میں جس وقت لوگوں کی لاشیں اٹھ رہی تھی اور لوگ جو ہے نا بھوکے رہ رہے تھے، لوگوں کے پاس کام کاج نہیں تھے، لیکن کئی لوگوں نے شاید اس کا ایک غلط فائدہ یہ اٹھایا کہ اپنے آئٹمز کو نہ مہنگا کر دیا۔ ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اندر دولت عطا فرمائی، انہوں نے جو ہے نا قوم کی خدمت کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ لیکن ایک قوم وہ بھی تھی کہ جنہوں نے اپنے سامان کا ریٹ بڑھا کر لوگوں کو لوٹنے میں مصروف رہے، حالانکہ یہ ایک دوسرے کی مدد کا وقت تھا۔ بہرحال پیارے ناظرین، یہاں پر جو ہے نا یہ درس عبرت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم اپنے کسی آئٹم کو اتنا مہنگا کر دیں، اتنا مہنگا کر دیں کہ سامنے والا مجبوری ہے نا اس کی۔ اب فار ایگزامپل جو روزانہ کی آئٹمس یوز کی جاتی ہیں، جیسے پھل کی بات کی جائے، فروٹس کی بات کی جائے، یا کرانہ اسٹور کی بات کی جائے، سبزی کی بات کی جائے، تو لائف کے اندر جو روزانہ ڈیلی یوز کرنے والے آئٹمس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو بالخصوص اگر اس کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے نا اس طرح کا بزنس کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ بلا وجہ کہیں میں مہنگائی کو بڑھا کر کے لوگوں کو پریشانی کی طرف ڈھکیل تو نہیں رہا ہوں۔ اور اس طرح اگر دیکھا جائے نا تو شاید آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی کما تو بہت رہا ہوں، بولے یار مہینہ گزرتا ہے لیکن جتنا کماتا ہوں نا وہ بھی کم پڑ جاتا ہے، بولے اب کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ کرنا ہے کہ چلو کچھ آئٹم کو جو ہے نا مہنگا کر دیتے ہیں، لیکن مہنگا کرنے کے بعد بھی ہمیں پیسہ نہیں بچتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آئٹم کو مہنگا کر رہے ہوں اور پھر ہماری پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو پیسہ کمایا کبھی ڈاکٹر کی طرف جا رہا ہے، کوئی پیسہ کمایا کبھی جو ہے نا گاڑی خراب ہو گئی میکینک کی طرف جا رہا ہے، کبھی جو ہے نا الیکٹریشین کو ہم وہ پیسہ دے رہے ہیں، کبھی کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے تو کبھی کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ تو بھلے ہی ٹھیک ہے آئٹم آپ کا ہے، آپ اس کا جتنا دام بتائیں یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے لیے جائز بھی ہے کہ آپ 1 روپے کا آئٹم کو 100 روپے کا بتا سکتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کے کمزوریوں کا یا پھر ان کی غربت کا یا پھر آزمائشوں کے وقت میں، مصیبتوں کے وقت میں ان مصیبتوں کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھایا جائے کہ بھائی لوگ بھوکے رہ رہے ہوں لیکن میرے پاس جو ہے نا بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے اور میں نے بلا وجہ جو ہے نا وہ اس کے آئٹمس کے ریٹ بڑھا کر رکھ دیے ہیں۔ بالخصوص اگر رمضان کی اگر بات کی جائے نا تو شاید رمضان کا جو ہے نا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے رمضان کا مقدس چاند نظر آ جاتا ہے ہمارے آئٹمس مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں مہنگے ہو رہے ہیں بھائی؟ کہ لوگ ٹھیک ہے افطار کے لیے تو خریدیں گے ہی، سحر کرنے کے لیے خریدیں گے ہی، تو پورا مہینہ جو ہے نا مہنگائی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے پیارے ناظرین، اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے دیکھو صدقہ و خیرات کرنا یقیناً ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب کوئی آتا ہے نا آپ کے پاس، اگر کم قیمت میں اگر آپ اس کو اچھی نیت کے ساتھ اپنا آئٹم دے دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجئے، دشواری پیدا نہ کیجئے۔ اور جو آج مہنگائی کا ہم رونا رو رہے ہیں نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم کمانا زیادہ چاہتے ہیں لیکن ہمارے پیچھے بھی ہم سے بھی کوئی کمانے کے لیے جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے بھی کھڑا ہے کہ یار یہ بیمار ہو جائے نا تو اس سے ڈاکٹر کمانا ہے، ہاں یہ جو ہے نا کسی پرابلم کا شکار ہو جائے تو اس سے فلاں ڈپارٹمنٹ والے کمائیں گے، آپ کو گھر بنانا ہے تو پھر جو ہے نا انجینئر، کانٹریکٹر، لیبرز یہ آپ سے کما رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ گاڑی چلانا چاہ رہے ہیں وہ میکینک آپ سے کما رہا ہے، گھر کا الیکٹریکل ورک ہے تو الیکٹریشین آپ سے کما رہا ہے، تو آپ باہر سے جتنا کما کر لے کر آ رہے ہو نا آپ کے یہاں سے بھی کوئی لوٹ کے لے جا رہا ہے، کوئی جو ہے نا اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ تو ہر انسان اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے اور آسانی کے لیے اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں کم پروفٹ کے اندر اپنا آئٹم سیل کروں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پوائنٹ کو اگر اپنایا جائے نا تو شاید کسٹمر بھی بڑھ جائیں گے
اور انشاءاللہ عز و جل آمدنی بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کمانے کے لیے صرف ایک آئٹم کے اندر ہی کمانا ضروری نہیں ہوتا، آئٹم آپ زیادہ سیل کرو، آپ کی سیل بڑھ جائے گی، ایٹومیٹکلی جو ہے نا آپ کی انکم بھی بڑھ جائے گی۔ تو کم پروفٹ میں جو ہے نا لوگوں کو اپنا آئٹم سیل کیا کریں، انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو رب اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا، اور رزق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں ہم نے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ بالخصوص اگر میں دوبارہ اپنے اس ٹاپک کی طرف، اس گفتگو کی طرف واپس پلٹ کر آؤں جو ماں باپ سے ریلیٹڈ تھی کہ ان کا ٹوکنا، تو ان کے ٹوکنے پر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کی نافرمانی کرنے کے لیے جری ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ماں باپ کی نافرمانی یہ دنیا و آخرت میں جو ہے نا یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی دیتا ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ لہٰذا جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک دریا کے یا سمندر کے کنارے ایک نوجوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو جو ہے نا وہ لے کر گیا، اور سمندر کے کنارے کنارے کچھ اندر جا کر کے اپنے بوڑھے باپ کو جو ہے نا اس سمندر کے اندر چھوڑنے لگا۔ تو وہ بوڑھا جو باپ تھا نا، وہ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں اس کنارے کنارے نہ چھوڑو سمندر کے اندر، بلکہ اور گہرائی کی طرف لے جاؤ، وہاں پر مجھے چھوڑ دینا۔ تو اب بیٹا تو تھوڑا سا چونک گیا، کہنے لگا کہ ابا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا تم اس جگہ پر جہاں ابھی آپ مجھے چھوڑ رہے تھے نا، ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو بھی اس پانی کے اندر یہاں چھوڑا تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے گہرائی کی طرف چھوڑو۔ تو اب وہ جو نوجوان تھا نا دوبارہ اٹھا کر پھر اپنے باپ کو گھر لے کر آیا، اور پھر اپنے باپ کی خدمت کرنے لگا۔ تو یاد رکھیے، دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہو نا، شاید وہ رویہ پھر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر کرے گی۔ لہٰذا کبھی بھی ماں باپ کے ٹوکنے پر یا ان کے روکنے پر نہ برا مانا کریں، اور نہ ہی ان کے اپوزیشن میں کھڑے ہو جائیں کہ اپنے دوستوں کے سامنے بھی بسا اوقات شاید فرینڈ سرکل میں جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میرا باپ تو ایسا ہی ہے۔ خیر والدہ کے شاید متعلق اتنا نہیں کہا جاتا، لیکن باپ کی سختی جو ہے نا یہ شاید بچوں کو بڑی نظر آتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہے، نہ کہیں گھومنے دیتا ہے، نہ کہیں جانے دیتا ہے، نہ کہیں کچھ کرنے دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، باپ نا یہ بہت بڑا مہربان ہوتا ہے، جی ہاں، اور ایسا ہوتا ہے نا کہ شاید اس کی قدر اس وقت پتہ چلے گی جس دن یہ دنیا سے چلا جائے گا، اور ایسا لگے گا کہ شاید گھر تو ہے لیکن چھت نہیں ہے۔ ہاں، تو باپ کی سختی جو ہے نا یہ اولاد کو بہتری کی طرف لے کر آتی ہے۔ باپ کی سختی جو ہوتی ہے یہ اولاد کے فیوچر کو برائٹ کرتی ہے۔ آپ تو صرف جو ہے نا باپ کی سختی دیکھ رہے ہو، لیکن آپ کے لیے جو باہر جا کر وہ سختیاں برداشت کر رہا ہے نا، وہ شاید نظر نہیں آ رہی۔ وہ دھوپ بھی برداشت کر رہا ہے، کسی کی گالی بھی برداشت کر رہا ہے، کسی کے تانے برداشت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے بھوکا رہتا ہو، اپنی چمڑی کو نا دھوپ کے اندر وہ جلا جلا کر کے اپنے پیٹ کو کاٹ کر آپ کی خواہشات کو وہ پورا کرتا ہے، اور گھر آ کر اگر تھوڑا سا کچھ غصہ کر دے یا کچھ سختی کر دے تو اس کی جو پورا دن چمڑی جلی ہے نا دھوپ کے اندر، وہ تو شاید نظر نہیں آئی، لیکن باپ کے سخت دو جملے ہمیں نظر آ گئے، اور ہم دوستوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ بھائی میرا باپ تو نا بڑا سخت آدمی ہے۔ بولے بھائی میں نہیں کر سکتا، کیا کروں، اب جب تک ابا ہے نا تو کچھ کر نہیں پائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اور ان کی خدمت کریں۔ ہاں، واقعی سختی اگر ہو رہی ہے نا، تو سختی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بیٹھیں تو صحیح اپنے باپ کے سامنے، اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھیں، اپنی والدہ کے سامنے بیٹھیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے دل کی بات رکھیں نا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھائیں، کنونس کرنے کی کوشش کریں۔ اور کوئی کام ایسا ہے کہ شریعت کا وہ حکم ہے، لیکن اس کے باوجود ماں باپ اگر منع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جیسے اب نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ نہ کرے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھنی،
تو پھر یہاں ماں باپ کا حکم نہیں مانا جائے گا، رب کا حکم جو ہے نا یہ مانا جائے گا، اس کو پریورٹی دی جائے گی۔ تو بہرحال ان جنرل ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ جو ہے نا یہ ساری چیزوں کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے باپ کی سختی کی طرف نظر نہ رکھیے گا، سختی جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں گے، ان کے ٹوکنے کو سمجھیں گے، ان کے بولنے کو سمجھیں گے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور دیگر برائیوں سے بچنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں